فرعون کی لاش کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہوں، اور اس کے بارے میں وہ حیران کرنے والی ریسرچ بتائیں گے جس کی بنا پر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون قرار دیا گیا۔ مگر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جبکہ اس دور میں لوگوں کے قد بہت بڑے ہوا کرتے تھے، جبکہ فرعون کا قد محض چند فٹ کا ہے۔ ان سوالوں سے جڑی تمام معلومات آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوسروں کی عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو دریا کی موجوں کے ذریعے باہر ڈال دیا گیا، جس کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی ہلاکت کا یقین کر لیا اور یہ لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں اس لاش کا کیا ہوا۔ دوستو، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کوئی ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ فرعون ایک بادشاہی لقب تھا جو اس وقت کے مصری بادشاہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ مصر سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حنوط شدہ لاشیں دریافت کی گئی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں مصر میں لاشوں کو حنوط کرنے کا رواج تھا۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر تفصیل سے موجود ہے، لیکن قرآن میں اس فرعون کا نام ذکر نہیں کیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی فوج سمیت بحیرہ احمر میں غرق ہو گیا تھا۔ خیال رہے دوستو کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور جس کے گھر آپ نے پرورش پائی، جبکہ دوسرا وہ ہے جس کے پاس آپ دین حق کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے۔ قدیم مصر پر اسی طرح 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں پر حکمرانی کرتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے فرعون کی شناخت پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے۔ بیشتر اسکالرز کا ماننا ہے کہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی فرعون رمسیس دوم کے عہد میں ہوئی تھی۔ ویسے اختلاف اس میں نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے فرعون کی لاش محفوظ ہے یا نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ وہ کون سا فرعون تھا۔ بعض لوگ اس کا نام رمسیس دوم بتاتے ہیں اور بعض اس کے جانشین اور بیٹے مرحن فتح، اور بعض کے بقول تھموسوس سوم، لیکن زیادہ قول اور شبہ رمسیس دوم پہ ہے۔ مصر کے میوزیم میں جو لاش ہے دوستو، اس کے متعلق یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، یا کوئی دوسرا فرعون ہے، کیونکہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا۔ اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، مگر کچھ عجب نہیں ہے کہ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا تھا، اسی طرح آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اسے گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھا ہو اور وہ اب تک موجود ہو۔ بہرحال دوستو، موجودہ لاش کے بارے میں یقین سے کہنا بہت مشکل ہے۔ رمسیس دوم کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تسبیحہ کے مقام پر شاموں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی سے تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، مگر کچھ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ فرعون کا قد تو محض چند فٹ کا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قدیم لوگوں کے قد بہت بڑے ہوا کرتے تھے، تو یہ اعتراض ہی بالکل غلط ہے۔ فرعون کی تاریخ محض 3000 سال پرانی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث شریف جس میں قد بڑے ہونے کا ذکر آیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد بتدریج قد چھوٹے ہوتے گئے۔ واضح ہے کہ سائنس کے مطابق آدم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 1 سے 1.5 لاکھ سال پہلے بتایا جاتا ہے، اور فرعون کا زمانہ آج سے محض 3000 سال پہلے کا ہے۔ اب 97,000 سے 1,47,000 سال کے عرصے میں بتدریج میوٹیشن یعنی جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسان کے قد چھوٹے ہونا سائنسی طور پر عین ممکن ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائی کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رمسیس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کافی سارے شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں ایک کا نام رمسیس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ تونس اور قطر کے ان علاقوں میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ٹیلے پر واقع ہے۔ جب ڈاکٹر مورس کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ سن کر ڈاکٹر مورس بڑے حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مصر کے ہی ایک مسلمان سائنسدان سے رابطہ کیا۔ انہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات کو سن کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک فرعون کی لاش کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا،
لیکن قرآن کی پیشگوئی ڈاکٹر مورس کی ریسرچ کے مطابق بالکل سچ ثابت ہوئی اور انہوں نے بھری مجلس میں اسلام قبول کیا۔ فرعون کی لاش کے حنوط کیے جانے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے محفوظ ہونے کا کوئی بھی ذکر بائبل یعنی انجیل میں نہیں ہے، لہٰذا مورس بکائی نے اس بات کی تصدیق کی کہ فرعون کے بارے میں قرآن کا بیان بائبل کے مقابلے میں حقیقت پر مبنی ہے۔ مورس بکائی ان حقائق کی بنیاد پر یہ تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن بے شک اللہ کا کلام ہے۔